میری طرف سے آپ سب کو سلام. السلام علیکم. خدا کا فضل اور اس کی محبت ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سننے کے لیے یہاں موجود ہیں. آخرت کا زمانہ ہے اور ایمان کی مضبوطی ہم چاہتے ہیں. ایمان کے سبب سے ہم خدا کی نزدیکی اور اس کی قربت میں جا سکتے ہیں اور وہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں جو ایمان میں ہمیں چاہیے اور نہایت ہی ضروری ہے. آج کلام کا موضوع ہے روح اور بدن کا رشتہ. آپ کے اپنے اوپر ہی یہ کلام ہے, میرے اپنے اوپر ہی یہ کلام ہے. آج روح ہر ایک میں, بدن ہمارا اپنا. روح ہر ایک میں, بدن اور ذاتی طور پر ہمارا ہے. ان کی قدر و حیثیت کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے. ویلکم کرتے ہیں خدا کے کلام کو. زوردار کیونکہ زندگی کی روانگی جو ہے وہ روح کے ساتھ ہی ہے, بدن میں ہوتے ہوئے. ورنہ بدن جو ہے مردہ ہو جاتا ہے جیسے ہی روح جدا ہوتی. مانتے ہیں نا اس بات کو, کیونکہ ہمارا اقرار ہے کہ ہم خدا پر جو ایمان رکھنے والے لوگ ہیں وہ روح کی شخصیت کو جانتے ہیں جو اس کے اندر میں ہے. جب وہ لے لی جاتی ہے تو وہ مردہ ہو جاتا ہے, جب وہ ہوتی ہے تو وہ زندہ ہوتا ہے. آئے ہم کلام مقدس میں سے اپنی آج رہنمائی کے لیے پڑھیں گے. پالوس رسول کی طرف سے لکھا گیا خط رومیوں کے نام 12 باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت سے ہم تلاوت کریں گے. خداوند جسے توفیق دیتا ہے وہ رہنمائی کرے. آمین. بس ہے بھائیو, میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو. یہی تمہاری معقول عبادت ہے. اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو. آمین. یہاں پر رسول واضح ایک بات کرتا ہے, کہتا ہے کہ میں خدا کی رحمتیں یاد کراتا ہوں آپ کو. تو جو فضل آپ پر ہوا ہے, جو رحمت آپ پر ہوئی ہے, میں وہ یاد کراتا ہوں اور تم سے کیا کرتا ہوں, التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو. ہمارے بدن, ہمارے جسم اگر خدا کی قربانی کے لیے, خدا کے کاموں کے لیے نظر ہوتے ہیں تو ہم مقبول ٹھہرتے ہیں, خدا کے سامنے عزت پاتے ہیں اور ہمارا بدن جو ہے پاک ہوتا ہے, بے عیب ہوتا ہے, زندگی یافتہ ہوتا ہے. اس لیے رسول جو ہے اس پر زیادہ کر رہا ہے, بتا رہا ہے کہ خدا کے حضور آپ جو ہے قربانی ایسی گزرانے کہ جو خدا کو پسندیدہ ہو. اور خدا کو سب سے پسندیدہ جو قربانی ہے وہ اس کی عبادت ہے. میں نے ان کو لوگوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ میری کیا کرے, عبادت کرے. یہی خدا کا سب سے بڑا پلان تھا اور منصوبہ تھا. اور خدا اسی لیے باغ عدن میں آ کر آدم اور حوا سے باتیں کرتا تھا اور ان باتوں میں ان کی شکر گزاری ہوتی تھی, وہ بلیس ہوتے تھے اور وہ آپس میں اتفاق کرتے تھے. تینوں شخصیتیں تھی, ایک خدا تھا, ایک حوا تھی اور ایک آدم تھا. یہ آپس میں محبت سے بھرے ہوئے تھے اور اتفاق یہ تھا کہ وہ خدا کی بنائی ہوئی مخلوق تھی اور اشرف مخلوقات کا درجہ رکھتی تھی. ہر چیزیں تو عام چیزیں تھی, لیکن خدا کے نزدیک انسان جو تھا اشرف مخلوقات تھا, اس لیے کہ اس نے اسے اپنے ہاتھوں سے اور اپنی شبیہ پر بنایا تھا. اس لیے اس کی قدر تھی اور اس نے دم پھونکا اور آدم جیتی جان ہوا. یہ وہ روح ہے جو پھونکی گئی اور ہم زندہ ہیں اور زندگی رکھتے ہیں. اب اسی روح کو بچانے کے لیے اور اس بدن کو, خاکی کو اپنی جلالی بدن دینے کے لیے یسوع مسیح آتا ہے. تو میرے عزیزو, جسمانی انسان ہمیشہ فانی چیزوں کی تلاش کرتا ہے اور اسے جمع کرتا ہے, لیکن روحانی انسان ہمیشہ عالم بالا کی چیزوں کو دیکھتا اور سوچتا اور ایمان رکھتا ہے. اور وہ جانتا ہے کہ میں اس دنیا میں پردیسی اور مسافر ہوں. میرا اصل وطن کون سا ہے؟ آسمان کا وطن ہے. اس لیے وہ اپنی تمام توجہ جو ہے دنیا میں وہ خدا کی طرف رکھتا ہے, ٹارگٹ رکھتا ہے,
सीधा साधा टारगेट एक होता है उसका कि मैं खुदा के सामने रहूं और खुदा मेरे सामने रहे। और उसकी ये जद्दोजहद जो है सुबह भी रहती है, शाम में भी रहती है और रात को भी रहती है और दिन चलते फिरते भी रहती है। वो मज़ामीर गाता है, वो खुशी के गीत गाता है और हर हालात में खुदावंद का शुक्र अदा करता है। दुख में है, सुख में है, बीमारी में है, वो सब चीजों को देखते हुए भी खुदा की हम्द करता है और शुक्रगुजारी करता है। ये उस शख्स की काबिलियत है और वो नफसानी शख्स नहीं है बल्कि वो रूहानी शख्स है। यसु मसीह ने खूब कहा, जिंदा रखने वाली तो रूह है, बदन से कुछ हासिल नहीं होता। इसलिए जिंदा रखने वाली आपके अंदर जो है वो रूह है। इसलिए वो कहता है अगर कोई तुम्हें कत्ल करता है तो कत्ल के से ना डरो, क्योंकि जो कत्ल करते हैं वो तुम्हारी रूह को कत्ल नहीं कर सकते, बल्कि तुम उससे डरो जो रूह और बदन दोनों को जन्नत में भेज सकता है। और वो हमारा खुदा है और वो फैसला ये करता है कि हर इंसान निजात पाए और हमेशा की जिंदगी में शामिल हो जाए। आज का पैगाम आपकी रूह और आपके बदन के लिए है, जिससे आपने बचाना है हमेशा की जिंदगी के लिए, अब्दी निजात के लिए, क्योंकि दुनिया में आपने कुछ लेके नहीं जाना। और सिकंदर आजम क्या लेके गया था? खाली हाथ। और एक और भी शख्स था, वो कहता था मैं देख लो भाई मेरे पास, मेरी कब्र को भी पहले देख लेना कि मैं कब्र में तो नहीं लोगों ने मेरे साथ कुछ रखा, बल्कि वो भी खाली होगी। इसलिए आपने खाली हाथ जाना है, लेकिन 3 चीजें ऐसी हैं जो आपके साथ जाएंगी, अब्दी जाएंगी और अब्दी रहेंगी भी आपके साथ। वो है मोहब्बत, ईमान, उम्मीद। आपकी उम्मीद कम नहीं होनी चाहिए जो खुदा पर रखी हुई है। आपने आसमान पर जब आंखें उठानी है, ये ना समझे कि खाली नजर आ रहा है, उस पर आलमे बाला पर खुदा है और उसके बेटे का तख्त मौजूद है। जब स्टीफनस को शहीद किया जा रहा था तो उस वक्त उसकी आंखें खोल दी गई और उसने निगाह की तो आसमान पर क्या देखता है कि खुदा का तख्त है, खुदा के तख्त के साथ यीशु मसीह है, बैठा हुआ है। और बड़ा खुश हुआ और फरिश्ते जो थे उसको लेने के लिए, वेलकम करने के लिए आ रहे थे। और उसने शहादत इस तरह कबूल की जैसे वो किसी सफर पर जाता है, हंसता और मुस्कुराता हुआ, और उसकी शहादत हुई। उसकी शहादत होने के बाद रोमा में इतना बलबला हुआ और बड़ी खलबली मच गई। और फिर जो थे मसीही लोग थे वो दर बदर हुए, दूसरी जगहों पर गए और बहुत सा जो है ना नुकसान हुआ। 313 की बात है, अभी रोमन कैथोलिक वजूद में नहीं आई थी। 313 की बात मैं कर रहा हूँ। उस वक्त मसीहों को 313 तक दुख दिया जा रहा था, बड़ी मुसीबतें आ रही। ये तो तकरीबन 95 या 96 था उस वक्त, बात ईस्वी थी जब उसे शहीद किया जा रहा था। 313 तक उस लोगों ने शहीद किया मसीहों को। बाद में 590 में जो थी रोमन कैथोलिक आई तो उन्होंने मसीहत को कबूल किया, तब जाकर शहीद करने बंद हुए और लोग ईमान लेके आए। मेरा कहने का मतलब ये है कि शहीद होने से घबराना नहीं। वक्त आन पहुंचा है कि जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। ये खुदावंद का वादा है और ये वादा आपके साथ, आपकी रूह के साथ है, आपके बदन के साथ है। नया दिल दिया जाएगा, नई रूह फूंकी जाएगी आपके साथ। उस रुल कुदस को कायम किया गया है जो यीशु मसीह ने वादा किया था और भेज भी दिया। और ईद पेंतिकोस्त वाले दिन उसने उस रुल कुदस को नाज़िल कर दिया ताकि उस शख्स हर एक के साथ हो जो उस पर ईमान लाए और जो उसका अकीदा मानता है, उसके साथ वो रुल कुदस ठहरता है और हदायत देता है। फिर रूह भी आहें भर भर कर हमारी शफायत करता है और दुआ करता है ताकि हम खुदा की मर्जी को समझें और उस जिंदगी को हासिल करें जो अपनी जिंदगी की है। आपका कोई भी साथ देने वाला नहीं है। इस पॉइंट पर आए कि आपका किसी ने साथ नहीं देना। आपकी अपनी जिंदगी का बचाव आपके हाथ में है। कहते हैं ना कि तेरी जिंदगी दे विच तेरा हाथ शामिल है, जे तू मरना तो मर जा, नहीं जिंदा रहना तो जिंदा रह। ठीक है, ये है। अब खुदावन के फजल से हम जब देखते हैं कि यीशु मसीह को एक बदन दिया गया जब वो इस दुनिया में आया, वो रूहानी था, जिस्मानी बदन में ढल कर हमारी मुशाबत में आ गया और हम उसे रूबरू देखने लगे।
جب ہم اسے روبرو دیکھنے لگے تو اس نے کیا کیا؟ اس نے وہ وعدہ خدا کی طرف سے پورا کیا کہ موت اور کیا گناہ کو ختم کر دیا، جس کی وجہ سے ہم جو تھے قید میں تھے، مشکل میں تھے، پریشانی میں تھے کہ اس کو کون ختم کر سکتا ہے، تو وہ خدا کی طرف سے بھیجا ہوا برا تھا جس نے آ کر خدا کی طرف سے آ کر گناہ کا ڈھنگ ختم کر دیا، موت کو شکست دے دی اور زندگی قائم کر دی۔ اب اس کی ہی زندگی جو ہے، جو اس میں زندگی ہے، وہی زندگی اس نے ہم میں قائم کر دی ہے۔ ہم زندوں کی زمین پر رہ کر بھی ہم جو ہیں اجنبی مسافر ہیں، لیکن ہم جو ہے روحانی ہیں۔ روحانی ہونا بہت ہی ضروری ہے، روحانیت میں زندگی ہے، اور ہمیں کسی چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو مرنا اور جی اٹھنا ضروری تھا، کیونکہ موت جو ہے اسے چکھنا ضروری تھی، کیونکہ شریعت کے اعتبار سے تمام چیزیں خون سے پاک کی جاتی تھی اور بغیر خون بہائے گناہ کی معافی نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے یسوع مسیح دنیا میں آیا کہ وہ اپنی جان دے، اپنی جان کا فدیہ دے کر ہمیں زندگی دے دے، اور ایسا ہی ہوا کہ اس نے یہ قول پورا کر دیا، یہ فرمان پورا کر دیا، خدا کی مرضی کو پورا کر دیا، اور اس نے کہا یہ پیالہ اگر مجھ سے ٹل جائے لیکن میری مرضی نہیں، لیکن تیری مرضی خدا پوری ہو۔ باپ تیری مرضی پوری، اس نے باپ کی مرضی کو پورا کر کے یہ وعدہ پورا کر دیا جو دنیا میں ہونے والا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم نجات حاصل کرتے ہیں، زندگی پاتے ہیں۔ تعریف جائے خداوند کے یسوع مسیح کے نام سے، اور معافی نہیں ہوتی۔ پالوس رسول نمونہ دیتا ہے، پالوس رسول نمونہ دیتا ہے کہ میری مانند بنو کیونکہ میں مسیح کی مانند بنا ہوں۔ اس لیے ہرگز اپنے بدن کو اس نے اذیت نہیں دی۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بدن کو مارتا اور کوٹتا ہوں، جیسے آپ دیکھتے ہیں شیعہ حضرات ہیں وہ چین لگا لیتے، مارتے کوٹتے ہیں، لیکن یہ اس کا اصل مقصد یہ نہیں تھا کہ میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا ہوں، بلکہ وہ یہ بتاتا ہے کہ میرے اندر جو شریعت ہے وہ گناہ کی شریعت ہے اور نافرمانی کی شریعت ہے، میں اس سے مارتا کوٹتا ہوں، میں اس کے ساتھ جنگ کیے ہوئے ہوں، میں اس کی برداشت کرتا ہوں اور اس کو میں مارتا کوٹتا ہوں، میں اندر سے اس کو نکالنا چاہتا ہوں، میں ہر بدی کو چھوڑنا چاہتا ہوں اور خداوند یسوع مسیح میں وفادار رہنا چاہتا ہوں، اور اس کے سامنے شہیدوں کی موت قبول کرنے کے بھی میں جو ہے تیار ہوں۔ یہ وہ دکھاتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا ہوں۔ یہ اپنے بدن کے اندر کے اعضاء میں جو بیٹھی ہوئی ہے، بدی بیٹھی ہوئی ہے، اس کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ آج ہم بھی اس بات کو سوچیں کہ ہم نے اندر سے اپنی بدی کو کس طرح ختم کرنا ہے، کس بدی کو ختم کرنا ہے جو تسلسل جس کا جاری ہے اب تک ہمارے اندر جو چل رہی ہے، جنگ چل رہی ہے اور یہ ابلیس نے چلائی ہوئی ہے۔ آپ فرما بردار بننا چاہتے ہیں، لیکن لالچ، غصہ، تفرقہ، بدعتیں، بغض، نشے بازی، ناچ رنگ، یہ تمام چیزیں ابلیس نے بٹھائی ہوئی ہیں۔ یہ ابلیس جو ہے انسان کا دشمن بنا ہے، اس لیے کہ خدا نے انسان سے محبت کی ہے، اور خدا نے یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 16 آیت میں واضح طور پر بیان کر دیا، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تبھی آپ غالب آ سکتے ہیں، توفیق آپ کو مل سکتی ہے جب آپ ایمان میں مضبوط ہوں گے۔ وہ بدن آپ کو ملبس کر دیا جائے گا جو جیت کے لیے ہے، اور ہمیشہ کی جیت جو ہے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ہے۔ تو ایمان جو ہماری ڈھال ہے وہ خواہشات کو ختم کرتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ متی کی انجیل 10 باب اس کی 38 آیت میں خداوند یسوع مسیح کیا فرما رہے ہیں، پڑھیں گے، کسی کو بھی جس کو مل جائے حوالہ پوسٹ کریں۔ اور جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ چلے وہ میرے لائق نہیں۔ جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوتا ہے اسے بچائے گا۔ آمین آمین۔ تو یہ صاف واضح کر دیا خداوند یسوع مسیح نے کہ اپنی صلیب اٹھائے۔ صلیب کا مطلب ہے کہ اپنے دکھوں کو اٹھائے، جو اذیت دی جا رہی ہے آپ کو دنیا کی طرف سے، لان تان کی جا رہی ہے، وہ اٹھاؤ اپنے اوپر، چلو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ مجھ کو کیا کہا جا رہا ہے، یسوع مسیح کی خاطر آپ سب کچھ سہ لیں،
اس نے بھی آپ کی خاطر صلیب جب لی، اس نے آپ کے گناہوں کو، میرے گناہوں کو اٹھایا اور سہا، دکھ سہا، کیل ٹھکوائے اور لان تان سہی، اور کیا لکڑی کا ایک کانٹوں بڑا تاج تھا جو اس نے انہوں نے اس کے ماتھے پر صلیب چڑھانے سے پہلے سر کے اوپر رکھ دیا، خون بھی بہہ نکلا، اس سے کانٹے لگے ہوئے تھے، یہ اس نے اتنا کچھ سہا۔ ہم برداشت ہی نہیں کرتے، اپنے اوپر کوئی بھی بات آتی ہے برداشت نہیں کرتے، فوراً جواب دے دیتے ہیں، اور یہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کا طریقہ ہی نہیں ہے کہ ہم ہر کسی کو جواب دیں، بلکہ اپنے اوپر سہیں، خداوند یسوع مسیح کو سچا جان کر اس کی خاطر ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اور یہ گیت بھی ہے کہ تیرا میرا رشتہ عجیب ہے خدا، تو سب سے قریب ہے میرے خدا۔ تو سب سے قریب آپ کی اولاد نہیں، آپ کا ماں باپ نہیں، آپ کے اور عزیز نہیں، بلکہ سب سے قریب آپ کا خدا ہے، جو آپ کی حفاظت کے لیے مقرر کرتا ہے فرشتگان کو، آپ کی محافظت کے لیے وہ قائم کرتا ہے کہ آپ ہر ایک حال سے، مشکل، مصیبت، پریشانی، دکھ سے بچے رہیں اور اس کی گواہی دیتے رہیں اور اس کے نام کو عزت دیں اور اس کی تمجید کریں۔ خدا نے جو روح القدس ہم کو نوازا ہے، سنگ دل بھی ہمارے اندر سے نکال کر نوازا ہے اور نرم دل ہمیں عطا کیا ہے۔ یہ ہے خدا کی بادشاہی، قابل قبول کرنے والی بات۔ پولس بھی اس وقت کھڑا تھا جب استفنس کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، تو وہ پولس بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ بھی اس وقت کہہ رہا، لکھا ہے کہ میں اس وقت موجود تھا، لیکن وہی شخص جو ہے خداوند کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے، وہی بیعت اس کو لگتے ہیں 3 بار، پھر اس کو کیا کیا جاتا ہے، شہادت کا جو درجہ اس کو ملتا ہے، اس کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ آپ نہ گھبرائیں۔ تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے مکاشفہ 2:10 کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں کیا کروں گا، تمہیں زندگی کا تاج دوں گا۔ روح کی تسکین حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ثابت قدم رہیں، مسیح کے آنے کے منتظر رہیں، لوگوں میں شامل رہیں، عارضی زندگی نہ سمجھے بلکہ یہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہ جو دینے آ رہا ہے۔ بدن کی فکر نہ کریں بلکہ روح کی فکر کریں۔ اور شاعر نے کیا ہی کہا ہے، جملہ ایک شعر عرض کرتا ہوں شاعر کی طرف، فنا سے گزر کر دائم بقا ہو جا، فنا سے گزر کر دائم بقا ہو جا، جو کبھی موت نہ آئے ایسا فنا ہو جا۔ آپ نے فنا ہونے والی زندگی سے نکلنا ہے اور دائم آپ کی بقا رہے گی، ہمیشہ کی زندگی آپ کے ساتھ رہے گی۔ اور پھر لکھتا ہے کہ کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی موت نہیں آئے گی، تو ایسا فنا ہو جائے لوگوں کے سامنے۔ آپ زندہ کیے ہوئے لوگ ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں، آپ شکر گزاری کریں جتنی کی جاتی ہے، کیونکہ خدا کے جلال کو آپ ظاہر کریں۔ آپ اس کی شکل پر آ چکے ہیں، آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو چکے ہیں۔ آخری وقت آن پہنچا ہے، دنیا میں سائن نظر آ رہے ہیں اور یسوع مسیح کی آمد ثانی ان قریب ہے۔ آپ کی وفاداری آپ کے ایمان کو سربلند کرتی ہے اور مخالف ابلیس گرجنے والے ببر کی طرح آپ کو ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کہاں پھاڑ کھائے، کیونکہ وہ مخالفوں کو پکڑتا ہے جو اس کی تعلیم نہیں مانتے، جو اس کا کہنا نہیں مانتے۔ عام لوگوں کو نہیں پکڑتا، وہ مسیحوں کو پکڑتا ہے، بے دل کرتا ہے، مجرم بنانے کی کوشش کرتا ہے، فخر کھونا چاہتا ہے۔ کیونکہ ہم کو فخر ہے تو یسوع مسیح پر اور اس صلیب پر جس نے اس کے اوپر جان دی، اور اس خون پر جو ہماری معافی کے لیے بہایا گیا، اور ہماری معافی جو ہے مسیح کے خون سے ہوئی ہے، نہ کہ ہماری عملوں کی وجہ سے ہوئی ہے، اور اس خون کے وسیلے سے ہم دھلے ہوئے ہیں۔ اب ہمارا عمل یہ ہے کہ ہم اس کی وفاداری کریں، وفادار فرزند ہو کر اپنی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو۔ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے، تم بھی اپنے چال چلن میں پاک بنو، کیونکہ لکھا ہے پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ وہ لینے آ رہا ہے، پاکیزگی میں رہیں، ان کنواریوں کی مانند آپ تیار اور شار بیدار رہیں جو 5 داخل ہو گئی اور 5 رہ گئی، اس لیے سوتے نہ رہیں، وقت آن پہنچا ہے۔ برابر عبادت کو جاری رکھیں، خاندانی طور پر، شخصی طور پر اور جماعتی طور پر برابر عبادت کو جاری رکھیں۔ خداوند اپنے کلام پہ برکت بخشے، آمین۔